السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ حضرت بایزید بستامی اور ایک عیسائی پادری کا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ایک شہر بستام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا کہ اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی، ابو یزید، دیر سما جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو وسوسہ خیال سمجھا اور اللہ سے پناہ چاہی، لیکن اگلی ہی رات پھر ویسا ہی حادثہ درپیش ہوا تو میں لرز کر اٹھ پڑا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ بایزید تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور نیک لوگوں کے رجسٹر میں تمہارا نام درج ہے، تم کچھ محسوس نہ کرو اور راہبوں کا بھیس بدلو اور ہماری خاطر زنار باندھ لو، اس سلسلے میں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ اور نکیر نہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر اسما چلا آیا۔ جب ان عیسائیوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور، کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے کلام سے راہیاب ہوتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کا آغاز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا آ گیا ہے اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جاننے اور تم پہ زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ سارے بولے کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پادری بولا، نہیں، ہم بغیر کسی دلیل و برہان کے قتل نہیں کر سکتے، ہم اس کا امتحان لیں گے اور اس کی جانچ پڑتال کریں گے۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور یوں پکارا کہ اے محمد کے بندے، تجھے محمد کا واسطہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا تاکہ نگاہیں تجھے دیکھ سکے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اللہ جل تسبیح کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں، اگر تو نے ان کے جوابات دے دیے اور ان کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کریں گے، اور اگر تو ان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ منقولات اور معقولات میں سے جو چاہو پوچھو، ہماری جو باتیں ہوں گی اللہ اس پہ گواہ ہے۔ پادری نے سوالات شروع کیے۔ پادری نے حضرت بایزید سے 56 سوال کیے۔ ناظرین کرامی، ہم ان میں سے آپ کو کچھ سوالات ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام کی رہنے کی جگہ کہاں ہے، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا، اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردے کو لیا پھرتی ہے، اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا۔ حضرت بایزید بستامی نے جواب دینا شروع کیے، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ ہے، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہے، اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور ایسی قوم جس نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں گئی تو وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ابا جان ہم دوڑنے لگے آگے نکلنے کو اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی وہ جنت میں گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور دوسری قوم جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی تو وہ یہود و نصار ہیں جنہوں نے یہ کہا،
यहूदी कहते हैं कि नसारी किसी राह पर नहीं, और इंसारी कहते हैं कि यहूदी किसी राह पर नहीं। उन्होंने ये बात तो सच कही, लेकिन फिर भी वो जहन्नम में गए, इसलिए कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान पर ईमान नहीं लाए। रहा तुम्हारा ये सवाल कि तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे नाम रहने की जगह कहाँ है, तो इसका जवाब ये है कि तुम्हारे नाम रहने की जगह तुम्हारा कान है। और वो 14 जिन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया, सो वो 7 ज़मीन और 7 आसमान है। और ऐसी कब्र जो अपने मुर्दा को लिए फिरती रही, सो वो मछली है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था और इनको दरिया में लिए फिरती थी। और ऐसी चीज जो बगैर रूह के सांस लेती है, वो सुबह है। और ऐसा पानी जो ना आसमान से बरसा और ना जमीन से निकला, सो इससे घोड़े का पसीना मुराद है। इन पादरी के पूछे गए तमाम सवालों का जवाब देने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई और सवाल रह गया है तो पूछ लो। सब ने कहा, अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा। आपने फरमाया, अच्छा अब मेरी एक बात का जवाब दो, ये बतलाओ कि आसमानों और जन्नत की कुंजी क्या है। बड़ा पादरी इस पर खामोश रहा। मजमे में से आवाज आई कि आपने इतनी बातें पूछी और इन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने तो सिर्फ एक बात पूछी और आप इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। पादरी बोला कि मैंने इनकी बात का जवाब देने से आजिज नहीं हूँ। मुझे खतरा है कि अगर मैंने इनकी बात का जवाब दिया तो तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे। वो बोले, हम आपकी पैरवी क्यों नहीं करेंगे, आप हमारे बड़े हैं, आपने जब भी कुछ कहा हमने सुना और आपकी बात मानी। पादरी ने कहा कि लो फिर सुनो, आसमानों और जन्नत की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो सब के सब मुसलमान हो गए और गिरजे को गिराकर इसकी जगह मस्जिद बनाई और सब ने अपनी अपनी ज़नारें तोड़ डाली। इस मौका पर हजरत बायजीद बस्तामी को गैब से आवाज़ आई, ए बायजीद, तुमने हमारी रजा की खातिर एक ज़नार बांधी थी, हमने तुम्हारी खातिर 500 ज़नारों को तोड़ दिया। नाज़रीन किरामी, इसी तरह के ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनते रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।